کہ جب کوئی ہم لوگوں سے بدگمانی کرے، ویسے تو اللہ سے پناہ مانگے بھائی، مصیبت سے پناہ مانگنی چاہیے نا، یا اللہ ہمیں مصیبتوں سے بچا. ایک مصیبت آ جائے تو نعمت سمجھے اس کو. تو جب کوئی ہم لوگوں سے بدگمانی کرے یا ہم لوگوں کے بارے میں بد زبانی کرے یا ہم لوگوں کی غیبت کرے اور ہمیں پتہ چلے کہ بھائی فلاں آدمی آپ کی اس طرح غیبت کر رہا تھا، اس طرح سے بدگمانی کر رہا تھا، بد زبانی کر رہا تھا، تو ہم لوگوں کو جب پتہ چلے تو فوراً ہم لوگ بھی اس کی غیبتوں میں مبتلا نہ ہوں، اس سے بدگمان نہ ہو جائیں اور بد زبانی میں اس کے بارے میں مبتلا نہ ہوں اور فوراً غصے میں نہ آ جائیں، اول فول بکنا نہ شروع کر دیں، اس سے عداوت نہ رکھیں، اس کی عداوت میں مبتلا نہ ہو جائیں. دینی تقاضا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا تقاضا یہ ہے، شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم محاسبہ کریں، اپنا محاسبہ کریں. آیا ایسا تو نہیں کہیں واقعی یہ بیماری میرے اندر ہو جس کا فلاں آدمی ذکر کر رہا ہے، وہ کہتا ہے بھائی ان میں سختی بہت ہے، یا وہ کہتا ہے کہ ان میں غفلت بہت ہے، یا وہ کہتا ہے کہ ان میں غیبت کا بہت مرض ہے. ہمیں پتہ چلے تو ہم لوگ فوراً اپنا محاسبہ کریں، جائزہ لیں کہ واقعی حقیقت میں ایسا تو نہیں کہیں ہے، تو فوراً اس گناہ سے توبہ کریں. اگر نہیں تو اس کو دعا دیں، چونکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا سنت ہے. اگر وہ مرض ہے تب بھی دعا دیں اور نہیں ہے تب بھی دعا دیں، چونکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا سنت ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ دیکھیں ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ ہے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ اخیر عمر میں نابینا ہو گئے تھے، لیکن وہ اہل بدعت جو ان کے خلاف رسالے میں باتیں لکھا کرتے تھے، برا کہا کرتے تھے حضرت گنگوئی کو، تو خادم سے فرماتے وہ ہمیں سناؤ کیا لکھا ہے ان لوگوں نے. اس کو سنتے تھے اپنی اصلاح کے لیے کہ اگر واقعی یہ مرض میرے اندر موجود ہے تو میں اس کی اصلاح کر لوں، ایسا نہ ہو کہیں میں اسی مرض کے ساتھ مر کے جہنم میں جاؤں. تو دنیا ہی میں توبہ کر لوں تاکہ میں جنت مجھے نصیب ہو، اللہ کی رضا مجھے نصیب ہو، ان کا دیدار مجھے نصیب ہو. کفا بالموت واعظا، موت کا دھیان نصیحت کے لیے کافی. سب کریں گے نا بھائی اس پہ عمل؟